الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. درود پڑھے محمد. حضرات سامعین، افضلیت کے موضوع پر گفتگو چل رہی ہے. ارشاد خداوندی ہے سورۃ الزمر میں کہ میرے حبیب مبارک دو میرے ان بندوں کو جو بات ہر ایک کی کان لگا کر سنتے ہیں لیکن پیروی اس کی کرتے ہیں جو سب سے افضل ہے. میرے حبیب یہ وہ میرے بندے ہیں جن کو میں نے ہدایت کی ہے اور یہی صاحبان عقل ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ افضلیت کا دار و مدار 4 چیزوں پر: تقوی، علم، ایمان، میدان جنگ میں لڑنا. کیونکہ وقت کم ہے اس لیے تھوڑا جلدی چلوں گا. میں نے عرض کیا تھا میرے دوستو تقوی پر، علم پر. آج گفتگو ہوگی ایمان اور جہاد پر. ایمان اور جہاد پر. اب میں کہاں جاؤں کہ وہ علی جس کے لیے 3 مرتبہ رسول نے زندگی میں کہا کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، وہ میرا خلیفہ، میرا وصی، میرا وزیر. پہلا دعوت ذوالعشیرہ میں، دوسرا جنگ بدر میں کہا ہے کوئی. بدر نام ہے کنویں کا، اور یہ بدر تھا اصل میں یہودی، اس کا کنواں تھا تو نام پڑ گیا بدر. اور وہاں جنگ لگی تو نام پڑ گیا جنگ بدر. نام پڑ گیا جنگ بدر. تو رسول نے کہا کہ ہے کوئی جو اس سے پانی لے کر آئے. جو پانی لے کر آئے گا میرا وصی بنے گا، میرا اول خلیفہ بنے گا، میرا وزیر بنے گا. کیوں سنیے رہے تھے کسی کنویں میں جن ہے، کسی کنویں میں جن ہے تو کوئی نہیں اٹھا. پتا چلا امام اسے کہتے ہیں جو جنوں کا بھی امام ہے. کوئی جو پانی لے کر آئے. اور تیسری مرتبہ کب کہا؟ 27 دن تک جنگ خندق رہی. 27 دن تک. تو جناب رسول نے فرمایا ہے کوئی جو اس کے مقابلے میں جائے؟ جو جائے گا میرا وصی، میرا وزیر، تمہارا خلیفہ. جب 3 مرتبہ رسول نے کہا تو کوئی نہیں اٹھا. تو جناب رسول نے کیا کیا؟ یہ واحد جنگ ہے جس میں رسول نے عجیب طریقہ اختیار کیا کہ اپنے کپڑے علی کو پہنائے، علی کے کپڑے خود پہنے، یعنی خود علی بنا، علی رسول بنا. خود رسول علی بنے. تو جب رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تم نے کیا کیا؟ کہنے آج میں نے علی کا جلال دیکھا تھا. اگر علی ایسے جاتا تو قیامت برپا کر دیتا. اسی لیے میں نے جلال امامت کو جمال رسالت میں ضم کر دیا. کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ کل کا کل ایمان
کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، 80% نہیں، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کون جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا برز الاسلام کلہ الی الشرک کلہ، کل کا کل اسلام کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، ہم نے سمجھا نہیں کون جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا برز الدین کل کا کل دین جا رہا ہے، کل کا کل دین جا رہا ہے۔ علی کل کا کل ایمان، علی کل کا کل اسلام، علی کل کا کل دین، کل کا کل دین۔ اور لفظی تین ہیں، کوئی کہے گا کہ میں مومن ہوں، کوئی کہے گا میں مسلمان ہوں، کوئی کہے گا کہ میں دیندار ہوں۔ پتا چلا تو دیندار تب بنے جب علی کے دروازے پر آئے، مومن تب بنے جب علی کے دروازے پر آئے، مسلمان تب بنے جب علی کے دروازے پر آئے۔ اسی لیے تو کلندر نے کہا غیر حیدر گر حمیدانی یہود، درود پڑھے مولانا، غیر حیدر گر حمیدانی کافر یہود و نصرانی۔ اگر تو علی کو نہیں جانتا تو تو کافر ہے، نصرانی ہے۔ حضرت امام علی حمیدانی تمہیں پتا نہیں کہ علی کل ایمان ہے، قدیری کی مسلمانی، مسلمانی یہ ہے کہ علی کے دروازے پر آ جا، تو علی ہے کل ایمان۔ اور جب رسول گیا، رسول نے علی کو بھیجا تو رسول نے اعلان کیا ہے کوئی جو میرے بھائی کے فتح کی خوشخبری سنائے، جو خوشخبری سنائے گا میں اس کو جنت کی ٹکٹ دوں گا۔ سارے چلے گئے جناب سلمان کے ساتھ، سارے چلے گئے جناب سلمان کے ساتھ۔ تو سلمان سے پوچھا صاحب نے کہ تو نہیں جاتا؟ کہا بے وقوفو، میں جنت کے لالچ میں مال کے جنت کو چھوڑ دوں، میں جنت کے لالچ میں مال کے جنت کو چھوڑ دوں۔ اور جب علی نے سب سے پہلے میرے مولا کا یہ اصول تھا کہ جب مشرک کو یا کافر کو قتل کرنا تھا تو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا تھا۔ جناب علی نے نعرہ لگایا اللہ اکبر کا، عمر بن عبدالعزیز کو قتل کر کے تو کہا آواز آئی دوست، علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، ادھر نعرہ لگایا، ہوا نے دوش پر یہ الفاظ سلمان کے کانوں میں پہنچائے۔ سلمان نے رسول کو کہا یا رسول اللہ آپ کو بھائی کی مبارک، آگئی مجھے بھائی کی مبارک، تمہیں جنت مبارک۔ اب علی آ رہا تھا، علی آ رہا تھا، ایک ہاتھ میں سر، پہلے تو رسول نے کہا کیوں رسول نے کہے کوئی جو اس کے مقابلے میں جائے، اور لوگ کیا کہا من لہذا قلب ہے کوئی جو کتے کے مقابلے میں جائے۔ رسول خلق عظیم کا صاحب ہے، کتا کیوں کہا، کتا کیوں کہا؟ آئیے قرآن کی طرف کرتا ہوں، احساس مجھے ہو رہا ہے دیر کا، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ میں دل کے 12 بجے کر رہا ہوں اور آپ بھی اسے سن رہے ہیں۔ اچھا ہے کوئی جو کتے کے مقابلے میں جائے، یعنی عمر بن عبدود رسول کی نظر میں کتا، رسول کی نظر میں کتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے اس کو کتا کیوں کہا؟ آئیے چلتا ہم قرآن کی طرف، ارشاد ہو رہا ہے سورۃ مدثر میں فَمَا لَهُمْ أَن تَذْكِرَةُ مُعْرِضِينَ، ان کو کیا ہو گیا ہے جو میرے ذکر سے وہ موڑتے ہیں۔ سورۃ مدثر، ان کو کیا ہو گیا ہے جو میرے ذکر سے وہ موڑتے ہیں۔ اصول کافی میں ہمارے چھٹے امام نے فرمایا ذکر سے مراد میرا دادا علی ہے، ذکر سے مراد میرا دادا علی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَمَا لَهُمْ أَن تَذْكِرَةُ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ
میرے حبیب یہ جنگلی گدھے ہیں جو میرے شیر سے بھاگتے ہیں، یہ جنگلی گدھے ہیں جو میرے شیر سے بھاگتے ہیں، گدھے جاتا ہے شیر ہے۔ اور یہ کہا تھا جناب علیہ السلام نے جنگ خیبر میں، قد علمت، جب مرحب نے کہا تھا قد علمت خیبر انی مرحب، خیبر کا اللہ مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، تو علی نے کہا تھا ان الذی سمتنی امی حیدر، میری ماں میرا نام حیدر کرا رکھا ہے، زرقام عجابل واللحسن کا سور، اور عمر بن عبداللہ تمہارے توریت میں جو اللہ کا شیر ہے وہ شیر میں علی ہوں، وہ شیر میں علی ہوں۔ بتا چلا جو بھی علی کے مقابلے میں آئے وہ گدھا ہے، گدھا۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر کے نعرہ حیدری، جو بھی علی کے مقابلے میں آئے گا وہ گدھا ہے۔ یہی تو سبب ہے جناب خدیجہ جب رسول نے اعلان نبوت کیا تو جناب رسول نے جناب خدیجہ کو کہا کہ میری بیعت کر، میری بیعت کر۔ تو کیسے کہا؟ یا خدیجہ، بیعت ہو رہی ہے رسول کی اور بیعت کر رہی ہے جناب خدیجہ۔ کس طرح؟ خدیجہ زیتک فوق ید علی، اے علی، اے خدیجہ، تو علی کی بیعت کر، اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ کے اوپر رکھ اور علی کی اس طرح بیعت کر جس طرح علی نے میری کی ہے۔ اللہ نولا جہاد علیہ، لیکن ایک شرط ہے، علی کے مقابلے میں میدان جنگ میں نہ جانا۔ میں نے بڑا اجماعت کر دیا، یا خدیجہ زیتک فوق ید علی فبائی لہو، اللہ باہر ما باہر ہے علی بن ابی طالب، اللہ نولا جہاد علیہ۔ اے خدیجہ، تو علی کی بیعت کر اور علی کی بیعت اس طرح کر جس طرح علی نے میری بیعت کی ہے، لیکن علی کے مقابلے میں جانا نہیں، جانا نہیں۔ اگر تو علی کے مقابلے میں گئی تو تیرا نکاح ختم۔ مولا المومنین، اور کہا خدیجہ یہ علی تیرا مولا ہے، تمام مومنین کا مولا ہے۔ پتا چلا کہ جو علی کے مقابلے میں آئے، کل کا کل ایمان، کل کا کل ایمان، کل کفر کے مقابلے میں، کل کا کل اسلام، کل کا کل اسلام، کل شرک کے مقابلے میں آل رسول نے مانا۔ بھائی ہم رسول کو مانتے ہیں، کیا مانتے ہو؟ کیا مانتے ہو؟ آنکھوں پر ہاتھ رکھنا یہ ماننے کا طریقہ نہیں، رسول کے ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول کے فیصلے کو مانو، فیصلے کو مانو۔ رسول کا فیصلہ یہ ہے کہ آج علی کل ایمان ہے، آج علی کل اسلام ہے، آج علی کل دین ہے۔ جو اس کے مقابلے میں جائے گا وہ کافر بھی ہے، وہ مشرک بھی ہے۔ پتا چلا آج رسول نے فیصلہ بتایا کہ ابھی یا کبھی، ابھی یا کبھی، ابھی یا کبھی جو بھی علی کے مقابلے میں آئے سمجھنا وہ مشرک بھی ہے، وہ کافر بھی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ گھبرا تو نہیں گے، توجہ بالکل سب پر۔ تمہیں کس نے منع کیا؟ تم کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم اللہ کے تذکرے سے منہ موڑتے ہو۔ کأنہم عمر مستنفر فرت من کسور، یہ جنگلی گدھے جو اللہ کے شیر کے مقابلے میں آتے ہیں،
جو اللہ کے شیر سے بھاگتے ہیں. پتا چلا جو بھی علی کے مقابلے میں آئے وہ اللہ کی نظر میں انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے. اور قرآن کا رائے صورت تکویر میں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، میدان حشر میں جانوروں کو لایا جائے گا. بھائی گھبرا تو نہیں جائے میرے جو قریب بیٹھے ہوئے، میدان حشر میں جانوروں کو لایا جائے گا، جانوروں کو لایا جائے گا. صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ کون سے جانور ہیں جو میدان حشر میں لائے جائیں گے؟ رسول نے فرمایا وہ جانور نہیں ہوں گے، وہ میرے علی کے دشمن ہوں گے. علی میں دو فضیلتیں ایسی ہیں جو کسی نبی میں نہیں. میرے مولا علی میں دو فضیلتیں ایسی ہیں جو کسی نبی میں نہیں. ایک نص اصول کافی، اللہ کا پہلا نام علی، اللہ کا پہلا نام علی، اور اللہ نے رکھا میرے مولا علی پر. کسی نبی کا نام اللہ کے نام پر نہیں، کسی نبی کا نام، کسی نبی کا نام، کسی نبی کا نام اللہ کے نام پر نہیں. دوسری بات یہ کہ کسی نبی کے گھر میں بطول بھی نہیں. بطول ہیں تو یا بی بی میرم بطول ہے یا جناب زہرا بطول ہے، لیکن اللہ نے جان بوجھ کر جناب مریم کی شادی نہیں کروائی، کیونکہ اگر شادی ہوتی تو کسی نبی سے تو کم از کم نبی یہ تو کہتا نہ لکھو یا علی اگر آپ کے گھر میں بطول ہے تو میرے گھر میں بطول ہے. اللہ نے یہ بھی نہیں چاہا کہ کوئی نبی علی سے ہمسری کرے. ارے جب نبی علی سے ہمسری نہیں کر سکتا تو اُد کے بھگوڑے علی جیسے کیسے؟ جب نبی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو میرا علی جیسا کیسا؟ ارے نبی بھی علی کا میں عمران کرنا چاہتا ہوں، یہی سب ہے. قرآن میں کیا دستور کرتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب مومنین کا رب قیامت میں ان کا ساتھی بنے گا. مومنین کا رب قیامت میں ان کا ساتھی بنے گا. مومنین کا رب، مومنین کا رب، مومنین کا، عالمین کا نہیں. مومنین کا رب ان کا ساتھی بنے گا. جتنے قرآن ہیں تفسیریں اٹھا کر دیکھو، اللہ کا نام ساتھی نہیں ہے. ساتھی اس کا نام ہے جو دنیا کا چیز ساکے کوثر ہے، دنیا کا چیز ساکے کوثر ہے. تو رسول نے میرے مولا علی کو کہا تھا یا علی اللہ نے آپ کو بھی 3 فضیلت عطا کی ہیں اور مجھے بھی 3 فضیلت عطا کی ہیں، لیکن اللہ نے جو مجھے 3 فضیلت عطا کی ہیں آپ ان میں شریک ہیں، لیکن اللہ نے جو آپ کو فضیلت عطا کی ہے میں ان میں شریک نہیں ہوں، میں ان میں شریک نہیں ہوں. کہا یا رسول اللہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں؟ کہا اللہ نے علم مجھے دیا ہے، اٹھانے والے آپ ہیں. اللہ نے جنت اور دوزخ کا مالک مجھے بنایا ہے، لیکن قسیم النار اور جنت آپ ہیں. اللہ نے کوثر مجھے عطا کیا ہے، لیکن ساقی کوثر آپ ہیں. کہا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے کون سی فضیلت عطا کی ہے جس میں آپ شامل نہیں؟ کہا اوتیت السحر المثلی ولم اوت انا مثلی، اللہ نے تجھے میرے جیسا سسر عطا کیا ہے، اور کو تو نہیں، مجھے بھی عطا نہیں کیا، اور کو تو نہیں، اور کو تو نہیں، اور کو تو نہیں. پتا چلا اگر اور رسول کا داماد ہوتا تو کہتا کہ میرا بھی سسر ہے
مصری بل موت علی مصری، یا علی اللہ نے آپ کو میرے جیسا سسر عطا کیا ہے، اوروں کو تو عطا نہیں کیا، مجھے بھی عطا نہیں کیا۔ وَأُوتِيتَ زَوْجَةً صِدِّيقَةً مِثْلَ ابْنَتِي وَلَمْ أُوتَ مِثْلَهَا، اللہ نے آپ کو میری بیٹی جیسی صدیقہ بیوی عطا کی، اور وہ تو عطا نہیں کی، مجھے بھی عطا نہیں کی۔ بڑا چھوڑا میرا کھا گئے ہو، اللہ نے آپ کو میری بیٹی جیسی صدیقہ بیوی عطا کی، اور کو تو نہیں، مجھے بھی عطا کی۔ پتا چلا رسول کی بیوی صدیقہ نہیں، بیوی رسول کی بیٹی ہے، بیوی رسول کی بیٹی ہے۔ وَأُوتِيتَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ مِنْ صُلْبِكَ وَلَمْ أُوتَ مِثْلَهُمَا، اللہ نے آپ کو آپ کے صلب سے حسن اور حسین جیسے بیٹے عطا کیے، اور وہ تو عطا نہیں کیے، مجھے بھی عطا نہیں کیے۔ تو جب تین فضیلتوں میں علی رسول جیسا نہیں، جب تین فضیلتوں میں رسول علی جیسا نہیں، تو اب کون ہے جو علی سے افضل ہو؟ کون ہے جو علی سے افضل ہو؟ تین فضیلتوں میں آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ جہاں بھی قرآن میں علی کا ذکر کیا ہے، مسلمان ان آیتوں کو سمجھائی نہیں۔ علی نے افضلیت کا دعویٰ کیا، لیکن دو باتوں پر، ایک بات یہ کہ میں وہ علی ہوں جس کا اللہ نے نام رکھا ہے، دوسرا رکھا کہ میرے گھر میں رسول کی بیٹی ہے، میرے گھر میں دو شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ جو ماوے کو خط لکھا ہے، ماوے کو، ایک کتاب کا نام ہے دیوان علی، ہمارا لکھا ہوا نہیں، مسلمانوں کا لکھا ہوا ہے۔ محمد نبی اخی وسر، محمد میرا بھائی ہے، محمد میرا سسر ہے۔ وبنت محمد سکنی ویسی، محمد کی بیٹی میری دلہن ہے، محمد کی بیٹی میری دلہن ہے۔ پتا چلا علی نے نام نہیں لکھا، علی نے نام نہیں کہا کہ فاطمہ میری بیوی ہے، محمد کی بیٹی، محمد کی بیٹی۔ یہ کافر علی نے دنیا کو چیلنج دیا کہ اگر کوئی اور داماد ہوتا تو کہتا، ارے جب ان کو ہی پتا دامادی کا نہیں تو آج کے ملا کو کیسے پتا چل گیا کہ فلاں بھی داماد، فلاں بھی داماد، جب ان کو ہی پتا نہیں ہے۔ ایک زید نے جب مجھے کہا تھا کہ رسول کی حدیث ہے الفاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ محمد کی ماں ہے۔ کیا معنی؟ کیا معنی؟ فاطمہ محمد کی ماں ہے، ماں بچے کے وجود کا سبب ہے۔ بھائی زبان سے بات کرو آگے چلو۔ ماں بچے کے وجود کا سبب ہے، فاطمہ محمد کے وجود کا سبب ہے۔ اس لیے تین حدیثیں قدسی ہیں۔ پہلی یہ ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ پھر کہا لولا علی لما خلقتک، اے میرے محبوب اگر علی نہ ہوتا تو آپ بھی نہ ہوتے۔ پھر کہا لولا فاطمۃ لما خلقتکما، اے محمد اے علی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں نہ ہوتے۔ پتا چلا مقصود تخلیق کائنات جناب سیدہ، خبرہ نہیں شاید، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھوں کر کے نعرہ حیدری۔ توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میرے آج آ رہی ہے۔ رسول مباہلے میں کس طرح گیا تھا؟ مباہلے میں کس طرح گیا تھا؟ مباہلے میں گیا تھا رسول، ہاں گود پر حسین کو اٹھایا، اخذ بید الحسن، حسن کی انگلی پکڑی، وفاطمہ تمشی خلفہ، فاطمہ
محمد کے پیچھے، علی یمشی خلفہ، اور علی فاطمہ کے پیچھے، آگے محمد پیچھے علی درمیان میں فاطمہ، آگے علی آگے محمد پیچھے علی درمیان میں فاطمہ۔ یا اللہ یہ ترتیب کیسی ہے؟ قدرت کی آواز لطیم یہ ترتیب اس لیے ہے کہ اگر آگے سے کوئی دیکھے تو نظر پڑے نبوت پر، پیچھے سے کوئی دیکھے تو نظر پڑے امامت پر، اور درمیان سے فاطمہ نکل جائے تو نہ نبوت رہتی ہے نہ امامت رہتی ہے۔ رسول کی مشہور حدیث ہے، علی ہے نفس۔ نفس کی کتنی معنی ہیں؟ نفس کی لغت میں جا کر رات لکھنا المنجد میں نفس کی 4 معنی۔ نفس کی کتنی معنی ہیں؟ 4 معنی۔ نفس معنی جسم، نفس معنی خون، نفس معنی روح، نفس معنی گردن۔ یہ 4 معنی ہیں نفس کی۔ نفس معنی خون، نفس معنی روح، نفس معنی جسم، نفس معنی گردن۔ اور رسول نے بھی کہا یا علی لحم کا لحم، جسم کا جسم، دم کا دم، یا علی انت منی بمنزلت راس من البدن۔ یا علی آپ میرا روح ہے، آپ میرا خون ہے، آپ میرا جسم ہے، اور یا علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو سر کا تعلق جسم سے۔ علی ہے سر نبوت، علی نبوت کا سر، آنکھیں سر میں، کان سر میں، ناک سر میں، زبان سر میں، عقل سر میں، پتہ چلا عقل علی عقل نبوت ہے، علی عقل نبوت ہے۔ ارے جب تم علی کو چھوڑ دیا تمہیں رسول سمجھ میں کیسے آئے گا؟ تو ہے بے عقل، ہے بے عقل۔ یا رسول اللہ آپ نے علی کو سر کیوں کہا؟ سر کیوں کہا؟ سر کیوں کہا؟ میرے دوستو بازو کٹ جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، آنکھ نکل جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی گردن کاٹ لے تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ آج جہاں بھی علی محمد رسول اللہ آتا ہے ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، ہم علی ولی اللہ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اگر ہم نے علی کو جدا کیا تو ہم نبوت کے قاتل بن جائیں گے۔ جس نے بھی علی کو چھوڑا وہ محمد کا قاتل ہے، کوئی بھی ہو۔ مجھے احساس ہے میرے دوستو، لیکن مجھے بھی پڑھنے دو، توجہ چاہ رہا ہوں۔ مجھے تو آپ تھکا ہوا نظر ہی نہیں آتے، مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ میں دن کو 10 بجے پڑھ رہا ہوں، آپ تو تھکے ہوئے ہے ہی نہیں۔ دیکھو علی رسول کے ساتھ، علی رسول کے ساتھ آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ 3 آیتیں ہیں پورے قرآن کی۔ کتنی آیتیں؟ 3۔ سب سے پہلے سورۃ یاسین، یاسین والقرآن الحکیم انک من المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے سید، اے سردار، مجھے قسم ہے قرآن حکمت والے کی کہ آپ مرسلین کی منیت بھی ہیں اور آپ صراط مستقیم پر بھی ہیں۔ اے سید، اے سید، آپ کے یہاں چکوال میں ہندو تھا، نام تھا لالو، ہو گیا مسلمان، نام رکھا غلام حسین، نام رکھا غلام حسین۔ جب شیخ غلام حسین مشہور ہو گیا، شیخ غلام حسین مشہور ہو گیا، اس کو 12 مہینے کے بعد ہوا بیٹا اور نام رکھا سید علی محمد شاہ رضوی۔ شیخ تھا، پہلے ہندو تھا، پھر مسلمان ہوا، بنا شیخ۔
سید ملا دیا. ایمان سے بتاؤ وہ جوتوں کے قابل ہے یا نہیں؟ اس کو کہو گے تم ہمارے سامنے مسلمان ہوا. بیٹا سید کیسے بنا؟ افسوس کی بات ہے جب بھی ذکر کریں گے سیدنا سیدنا. ارے یہ شیخ سید کیسے بنے؟ سمجھنا وہ رسالت کا قاتل ہے. جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے رسول کی تیسری حدیث میں پڑھتا ہوں مسلمانوں کی کتابوں سے. یہ نام وجہ سے رسول نے فرمایا انا شجرۃ طیبۃ فانا اصلھا. میں شجر طیب ہوں, میں اس کی جڑ ہوں, میں اس کا اصل ہوں. وعلی فرعھا, اور علی اس کی شاخ ہے. وفاطمۃ لقاھا, فاطمہ اس کا پیوند ہے. فاطمہ اس کا پیوند ہے. یعنی اگر فاطمہ نکل جائے تو نہ نبوت رہتی ہے نہ امامت رہتی ہے. اے میرے نبی, مجھے قسم ہے قرآن حکمت والے کی کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. کسی نبی کو مجھے دکھاؤ, جناب ابراہیم کے لیے لانے کا ہو کہ تو صراط مستقیم پر ہے تو میں مذہب چھوڑ دوں. پھر اللہ نے سورۃ ہود میں ارشاد فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم, میرا پروردگار بھی صراط مستقیم پر ہے. میرا رسول میرا اللہ بھی صراط مستقیم پر بھی ہے. اور دوسری آیت ہے سورۃ نحل میں قل هل یستوی قل هل یستوی ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم. هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم. کیا وہ جو مالک کا کہا نہیں مانتا, کیا وہ جو مالک پر بوجھ ہے برابر ہو سکتا ہے اس کے جو صاحب عدل بھی ہے اور صراط مستقیم پر بھی ہے؟ حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم. یہ کون ہے؟ ارے مسلمانوں تمہارے تفاسیر میں ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو عبداللہ بن مسعود نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ, اللہ بھی صراط مستقیم پر, آپ بھی صراط مستقیم پر, یہ تیسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ اتنے میں علی دربار میں داخل ہوا. اب عبداللہ بن مسعود نے دیکھا, کہاں دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو. بڑا جملہ تھا میرا خیال, کہاں پوچھ بھی رہے, دیکھ بھی رہے ہو, پوچھ بھی رہے ہو. اب اللہ صراط مستقیم پر, محمد صراط مستقیم پر, علی صراط مستقیم پر. توجہ, یعنی پورے کا پورا کلمہ بن کر آیا. اللہ صراط مستقیم پر, رسول صراط مستقیم پر, علی صراط مستقیم پر. آئیے چلنا ہوں پھر قرآن کی طرف. جب آدم کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے پوچھا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. اے شیطان, تجھے کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے جب میں نے تمہیں امر کیا, مجھے تمہیں امر کیا. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو شیطان نے کہا یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے افضل ہوں, میں اس سے افضل ہوں, میں اس سے افضل ہوں. تو نے مجھے
انک من الصاغرین، قدرت کی آواز ہے نکل جا، تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے، تو اکیلا ذلیل نہیں ہے، تیرے جیسے اور بھی ذلیل ہے، تیرے جیسے اور بھی ذلیل ہے۔ ارے اللہ نے شیطان کو ذلیل کیوں کہا؟ اور تیرے جیسے اور بھی ذلیل ہیں۔ شیطان نے کام یہ کیا تھا کہ اللہ کو مان کر اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا۔ یا اللہ یا اللہ، ایک شیطان نے کیا، وہ بھی آدم کو بخش دے، تو غفار ہے، تو ستار ہے۔ قدرت کی آواز آئی، اب لیکن یہ میرا دشمن نہیں، یہ ہے میرے بنائے ہوئے آدم کا دشمن۔ اگر آج میں آدم کے دشمن کو چھوڑ دوں تو عدل کی تقاضا یہ ہے کہ کل جو علی کو نہیں مانے گا اس کو بھی مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چاہے آدم ہو چاہے علی ہو، جو بھی ان کو نہیں جھکے گا اس کی عبادت کا حال وہی ہوگا جو شیطان کی عبادت کا ہوگا۔ یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے۔ قال انکم من المنذرین، اللہ نے کی آواز ہے تجھے اکیلوں کو مہلت نہیں چھوڑ دوں گا، تیرے جیسے اور بھی ہیں، تیرے جیسے اور بھی ہیں۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو شیطان نے کہا یا اللہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اور یا اللہ پھر میں آگے پیچھے دائیں بائیں ان پر حملہ کروں گا اور تو اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اب شیطان صراط مستقیم پر، شیطان صراط مستقیم، لأقعدن صراطک المستقیم، یا اللہ میں ان کے طاعت میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، میں بیٹھ جاؤں گا۔ شیطان صراط مستقیم پر، مسلمانوں کو ہزارہ سال گزر گئے، ابھی کہتے ہیں یا اللہ صراط مستقیم دکھا، مسلمانوں نے دیکھا نہیں، شیطان بیٹھا ہوا، مسلمانوں نے صراط مستقیم دیکھا نہیں اور شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ صراط مستقیم پر، رسول صراط مستقیم پر، علی صراط مستقیم پر، شیطان صراط مستقیم پر۔ کیوں؟ کیا مانگے؟ ایمان سے بتائے، اللہ آپ کو خیر سے اپنے گھر لے کے جائے۔ آپ گئے راستے پر جا کر بیٹھ گئے، راستے پر جا کر بیٹھ گئے اس کے انتظار میں کہ بس آئے تو ہم منزل مقصود تک پہنچے۔ آپ کے ساتھ ڈاکو بھی بیٹھ گئے، آپ بھی راستے پر، وہ بھی راستے پر، وہ انتظار میں تھا، ڈاکو انتظار میں تھے بس کے، آئے تو ہم مسافروں کو لوٹے۔ آپ انتظار میں تھے کہ بس میں سوار ہو جائے، اب نیت کو دیکھ لیے کہ فلاں رسول کے پاس تو بیٹھا ہوا ہے، تو چار مقصد ہیں زندگی کے لیے، چار مقصد ہوتے ہیں، راستہ، سامان، مقصد، رہبر۔ راستہ، راستہ، سامان، مقصد، رہبر۔ مجھے دعوت ملی چودھری محمد علی خان وقالو کی، میں آیا، میرے ساتھ پیاس کار بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، سامان بھی ہے، مقصد ہے میں جس پر نہ، لیکن رہبر جو انہوں نے بھیجا، راستے میں ڈاکو نے مجھے گھیر لیا، جو رہبر تھا اس کو ڈاکو نے پکڑ لیا۔ اب جب ڈاکو نے رہبر کو پکڑ لیا، جب رہبر پکڑے گئے تو میرا کیا حال ہوگا؟ نہ میری کار رہے گی، نہ میرا سامان رہے گا، نہ میں مل کر سکوں گا، کیونکہ رہبر میرا بیکار تھا،
مسلمانوں تمہارے پاس راستہ بھی ہے، تمہارے پاس سامان نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، تمہارا مقصد ہے جنت میں جانا، لیکن صراط مستقیم پر بڑا ڈاکو بیٹھا ہوا ہے، اور تمہارے رہبر نے کہا کہ میرے اوپر شیطان سوار ہے، تو جب شیطان سوار ہے، جب رہبر ہی اغوا ہو گیا تو تمہارے ایمان کہاں جائیں گے؟ نعرہ حیدری! دل میں رہتا تھا کہ میں پڑھوں تھوڑا سا پڑھوں، توجہ چاہ رہا ہوں کہ بلا یہ آیت ہے، بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے، ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نمل میں، سورہ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نمل میں، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فضل یوم القیامہ، جو خاص نیکی لے کر آئے، ایک نیکی جو خاص ایک نیکی لے کر آیا، ہم اس کو یہاں بہتر کر دیں گے اور قیامت میں اس کے لیے کوئی پریشانی نہ ہوگی، قیامت میں وہ پریشان نہ ہوگا۔ مسلمانوں، ارے تمہارا اندھا کدھر، قیامت میں ہمارا رسول پریشان ہوگا، نفسی نفسی کرے گا، ارے خدا تو فرما رہا ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آئے وہ پریشان نہ ہوگا، وہ پریشان نہ ہوگا، اور قرآن کا راج جو ایک نیکی لے کر آئے گا وہ پریشان نہ ہوگا۔ جاب سید فکبت وجوہم فی النار، اور جو ایک برائی لے کر آئے گا اس کو اونھے میں جہنم میں داخل کروں گا، اس کو اونھے میں جہنم میں داخل کروں گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے ایک نیکی، جنت ایک نیکی پر، جہنم ایک برائی پر، جہنم ایک برائی پر، تو صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی نیکی ہے، یہ کون سی برائی ہے؟ آپ نے فرمایا حب علی حسنۃ، علی کی محبت ایسی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ بغضہ سیئۃ، اور علی سے بغض رکھنا ایسی برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ مسلمانوں کے کتاب یہ نازلت میں صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑی سزا کس کو ملے گی، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ کہا اس کی ٹانگیں ہوں گی اوپر، چہرہ ہوگا نیچے، اس کی ٹانگیں ہوں گی اوپر، چہرہ ہوگا نیچے۔ کہا اس نے کون سا گناہ کیا ہوگا؟ کہا الذین انکروا ہاں من اللہ ولی الحوض، اس نے انکار کیا ہوگا علم اٹھانے والے کا، اس نے انکار کیا ہوگا ساقی کوثر کا۔ اگر اسی سزا سے بچنا ہو تو علی علی کرنا پڑے گا۔ نعرہ حیدری! یہی تو سبب ہے، یہی تو سبب ہے، یہی گھبراہٹ نہیں کہ میں دوستوں دوسری آیت پھر پڑھنا چاہتا ہوں، پھر دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں، یہی سبب ہے۔ آج اگر میں کہوں تو میں ممبر یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لاؤڈ اسپیکر یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ سارا کہیں گے یہ تو کہتا تھا کہ میں بڑا خطیب ہوں، یہ تو بڑا بیوقوف ہے، یہ اپنے ساتھ کو لے کر آیا تھا، یہ ممبر اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، یہ لاؤڈ اسپیکر وہ ساتھ لے کر آیا تھا۔ اتنا تو پتا چلا کہ ساتھ چیز وہ لے کے آتا ہے، چھوڑ کے چیز وہ جاتا ہے جو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ بڑا اجملا تھا میرا، میں ممبر چھوڑ کے
کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اور قرآن نے کہا فلا تدبرون القرآن، تم محمد کی مخالفت کرتے ہو، تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا، تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے آتا تو اس میں وقت بہت اختلاف آتے. قرآن میں اختلاف کیوں نہیں ہے؟ اس لیے خدا کی طرف سے آیا. پتا چلا جو خدا کی طرف سے آتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا. رسول نے بھی فرمایا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت. میں نے بھی کہا کہ میں منبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. ارے رسول نے یہ کہہ کر، خدا نے یہ کہہ کر دنیا کو بتایا کہ جہاں سے میں رسول آیا ہوں وہاں سے قرآن بھی آیا ہے، وہاں سے اہل بیت بھی آئے. ابھی بھائی منظور فرما رہے تھے کہ علی کعبے میں آئے، کعبے میں آئے، علی کعبے میں آئے. ابھی کہہ رہے تھے علی کعبے میں آئے. میرے دوستو، میرے بزرگوں، اور رسول نے علی کو زبان تو سکھائی. علی بھوکا تھا، علی بھوکا تھا. اللہ جیسا میزبان ہو، علی جیسا مہمان ہو، وہاں کس بات کی کمی ہو سکتی ہے؟ ارے مرد کی ہوتی ہے زبان، مرد کی ہوتی ہے زبان. میں 2-3 جملے کہوں گا جس میں سارے گھنٹے کی تقریر ہوگی. مرد کی ہوتی ہے زبان. رسول علی کو اٹھایا، ایک دوسرے کو زبان دی اور زبان دے کر آئندہ کا پروگرام بنایا. علی نے رسول کو کہا یا رسول اللہ گھبراؤ نہیں، ابھی میں آ گیا ہوں. یا رسول اللہ نبوت کی دعویٰ آپ کریں گے، تصدیق میں کروں گا، قرآن آپ پڑھیں گے، تفسیر میں کروں گا، زبان سے جہاد آپ کریں گے، تلوار سے جہاد میں کروں گا، سپاہ سالار اسلام آپ ہوں گے، علمدار میں ہوں گا. کیا سو گئے کیا؟ سو گئے کیا؟ زبان سے جہاد آپ کریں گے، تلوار سے جہاد میں کروں گا، سپاہ سالار اسلام آپ ہوں گے، علمدار میں ہوں گا. قاب قوسین کے منزل پر پہنچ کر آسمانوں کی دیکھ بھال آپ کریں گے، زمین کا لنگر بن کر دنیا کی ہستی کو میں سنبھالوں گا. جنت و نار کے مالک آپ ہوں گے، قسیم النار و جنت میں ہوں گا. کوثر کا مالک آپ ہوں گے، ساقی کوثر میں ہوں گا. مومنین کے لیے رحمت کی تصویر آپ ہوں گے، منافقین کے لیے غضب کی بجلی میں ہوں گا. سلطان دین و دنیا آپ ہوں گے، وزیر با تفضیل میں ہوں گا. شہر علم آپ ہوں گے، باب علم میں ہوں گا. مومنین کو جنت میں داخلہ آپ کریں گے، منافقین کو لٹوں سے میں بتاؤں گا، اور نکاح آپ کریں گے، طلاق میں دوں گا. نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بند کر کے نعرہ حیدری. علی کی افضلیت، علی کی افضلیت کا تعلق تھا. میں خبرات سنائیں گے. ایک آج پھر بننا چاہتا ہوں سورت فرقان میں ساتھ ہو. پہلے پڑھتا ہوں سورت بقرہ کے بعد پھر سورت فرقان. زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا. سورج غروب ہونے والا ہے لیکن کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ کہنا چاہتا ہوں. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ آپ گھبرا تو بیٹھتے کیوں؟ آپ بڑی محبت سے سن رہے ہیں. من ربی کلمات فتاب علیہ انہ ہوا التواب الرحیم. اور آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ نام سیکھے، کچھ کلمات سیکھے. اللہ آدم کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی توبہ کو قبول کیا. یہ نام کون سے تھے؟ 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 یہ نام
کون سے تھے؟ میرے دوستوں میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں تفسیر در منصور جلد پہلے میں تین روایتیں ہیں کہ صحابہ کرام نے ابن عباس کو کہا کہ رسول سے پوچھ کر بتا کہ وہ کون سے کلمات تھے جو اللہ نے آدم کو سکھائے تھے۔ رسول کو کہا، ابن عباس نے کہا کہ کل جمعہ ہے، جمعے میں مجھ سے سوال پوچھنا۔ سارے صحابی اکٹھے ہوئے، سال تو رسول اللہ ان الکلمات التي تلقاها آدم من ربی۔ تو جناب ابن عباس نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ بتاؤ وہ کون سے نام تھے جو آدم نے اپنے پروردگار سے سیکھے تھے؟ قال سال بحق محمد وعلی والفاطمہ والحسن والحسین۔ کہا وہ نام تھے محمد، علی، فاطمہ، حسن الحسین۔ اللہ نے اس کے توبہ کو قبول کر دیا۔ پتا چلا ہمارے دادے آدم پنجتنی تھے، ہمارے دادا آدم پنجتنی تھا، جو اپنے باپ کا بھی بیٹا ہے، جو آدم کا بیٹا ہے، اس کو علی علی کرنا پڑے گا۔ یا تو دنیا تمہیں کہے گی تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں۔ آج بھی آدم ہے کہاں؟ آج بھی اپنے باپ کے ساتھ ہے، آج بھی علی کے ساتھ ہے، کیونکہ آدم تراب ہے، علی ابو تراب ہے۔ ارے جو تراب کو نہ مانے وہ تو شیطان، جو تراب کو نہ مانے وہ تو شیطان، تو جو ابو تراب کو نہ مانے وہ کتنا بڑا شیطان۔ اور میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب آدم تھا پنجتنی، جناب آدم تھا پنجتنی، جو پنجتنی کا دشمن وہ شیطان، جو پنجتنی کا دشمن وہ شیطان، تو جو پنجتنی پاک کا دشمن ہوگا وہ کتنا بڑا شیطان ہوگا۔ گھبراہٹ نہیں ہے، آئیے چاہتا ہوں پھر قرآن یہی تو سبب ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ ایک مرتبہ مسلمانوں نے اپنے تاریخ میں لکھا، ایک مرتبہ جناب علی رسول کی بز میں پہنچا، رسول نے ہنس کر کہا یا علی آپ کو مبارک ہو، یا علی آپ کو مبارک ہو۔ یا رسول اللہ کس کی مبارک؟ یا علی آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی فاطمہ کا نکاح عرش پر پڑھا۔ اللہ نے آپ کا، اللہ نے پڑھا ہے، اللہ نے پڑھا، اللہ نے پڑھا۔ مجھے قسم ہے اس منبر کی، ہر مسلمان سے پوچھ سکتے ہو جناب علی کہاں آیا؟ کعبے۔ اور نکاح کس نے پڑھا؟ اللہ نے۔ بیٹی رسول کی نام رکھا اللہ نے۔ اللہ کی یاد ہے، ہر جزا احسان الا الاحسان۔ مسلمانوں بتاؤ رسول کہاں آیا؟ رسول کی ولادت کہاں ہوئی؟ رسول کی ولادت ہوئی جناب ابو طالب کے گھر میں، جناب ابو طالب کے گھر میں رسول کی ولادت۔ تو اللہ نے فرمایا ہر جزا احسان الا الاحسان، میں احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں۔ اے ابو طالب، اگر میرا حبیب آپ کے گھر میں آیا ہے تو آپ کا بیٹا میرے گھر میں آیا۔ اگر آپ نے میرے حبیب کا نام محمد رکھا ہے تو آپ کے بیٹے کا نام علی میں رکھوں گا۔ اور ابو طالب اگر آپ نے میرے حبیب کا نکاح زمین پر پڑھا ہے تو میں آپ کے بیٹے کا نام عرش پر پڑھوں گا۔ کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یا علی آپ کو مبارک، آپ کو مبارک۔
اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح آج پر بڑھا ہے۔ لیکن علی آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے حق کے مہر کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ کائنات، زمین اور آسمان، زمین اور آسمان، زمین اور آسمان۔ اللہ نے میری بیٹی کا حق کے مہر کیا ہے؟ زمین اور آسمان، زمین اور آسمان۔ میں یہاں آیا، اب میں یہاں آیا، ناصر بھائی نے مجھے کہا میرے بھائی کی شادی ہے، نکاح آپ پڑھیں۔ میں نے بیٹی کی طرف سے حق کی مہر لکھا 2 کروڑ، 2 کروڑ۔ جب چودھری صاحب نے دیکھا کہا ہم تو غریب ہیں، اتنا لکھے جتنا دے سکے میرا بھائی۔ یہ میرے علم کی کمزوری ہے، یہ میرے علم کی کمزوری ہے۔ اب یہاں حق کے مہر لکھ رہا ہے اللہ، اللہ یا تو اللہ کے علم پر اعتراض کرو یا مانو کہ میرا مولا علی اتنا امیر ہے جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے۔ نعرہ حیدری، جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے۔ اب زمین اور آسمان رسول کا، علی کا بتا کرنا، ہم کھاتے ہیں علی کا، ہم چلتے ہیں علی کی ملکیت پر، ہم سجدہ کرتے ہیں علی کی ملکیت پر۔ ارے مرنے کے بعد ہم دفن ہوں گے علی کی ملکیت میں، مرنے کے بعد ہم دفن ہوں گے علی کی ملکیت میں۔ تو پھر بھی کوئی علی علی نہ کرے، پھر بھی کوئی علی علی نہ کرے تو اس سے بڑھ کر نعمت حرام کو ہوگا، اس سے بڑھ کر نعمت حرام کو ہوگا۔ اب آئیے، بخاری شریف کا ایک باب ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کہا مرنے کے بعد یہ ہوگا کہ زمین حساب کتاب لے گی، اور اتنا اتنا زور دے گی زمین، اس کی فصلیں ڈوب جائیں گی، اور جو پہلی رات ماں کا دودھ پیا تھا وہ باہر رہے گا۔ ہاں ہاں، یہ پہلا حساب کتاب، اور زمین لے رہی ہے۔ میں نے زمین سے پوچھا زمین تو نے حساب کتاب کو لیا؟ کہا عبدالحکیم میں تو کتنے دن سے انتظار کر رہی تھی، یہ میرے باب علی کا دشمن ہے، یہ میرے باب علی کا دشمن ہے، اس کو آنے تو دو، اس کو آنے تو دو۔ تو اگر عذاب سے بچنا ہے تو علی علی کرنا پڑے گا۔ یہی تو سبب، نعرہ حیدر، یہی تو سبب ہے سورۃ کہف میں ارشاد ہوا، یہی سبب ہے کہ قیامت تمام انبیاء اپنی امتوں کے پیچھے، علی مومنین کے آگے، سارے نبی سائقین، علی قائد الغر المحجلین، تمام انبیاء اپنی امتوں کے پیچھے، علی مومنین کے آگے۔ کسی نے میرے مولا علی سے پوچھا مولا تمام انبیاء اپنی امتوں کے پیچھے، آپ مومنین کے آگے؟ میرے مولا نے ہنس کر جواب دیا انبیاء کو اپنی امتوں پر یقین نہیں ہوگا کہ یہاں بھی چھوڑ کر بھاگ نہ جائے، انبیاء کو اپنی امتوں پر یقین نہ ہوگا کہ کہیں یہاں سے بھی چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ جنہوں نے مصیبتیں برداشت کر میرے نام کو نہیں چھوڑا، آج آپ سے دے کر مجھے کیسے چھوڑیں گے؟ نعرہ حیدری۔ ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ ایک بات میں کوئی علیہ السلام دکھا، سلام ہو، سورج غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، سلام ہو علی کی بیٹی کے بالوں پر جن بالوں پر چادریں نہیں تھی، اور سلام ہو ان پاؤں پر جو 72 گھنٹے کھڑے ہوئے، اور سلام ہو ان بازو پر جن بازو میں رسیاں باندھی تھی، اور سلام ہو سکینہ کے نازک رخسار پر جن رخساروں پر شمر نے تماچے بجائے۔
اپنے بچے کو بتائے کہ سید سجاد سے جس نے بھی پوچھا مولا کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں آئی، 3 مرتبہ کہتے تھے شام شام شام۔ زندان روزانہ تبدیل کیا جاتا تھا۔ کہا مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ کہا جب ہمیں وہاں لایا گیا جہاں غلام اور کنیزیں بکتے تھے، ہمیں وہاں لایا گیا جہاں غلام اور کنیزیں بکتے تھے۔ میرے دوستوں عبداللہ نام تلخی یہ باپاری تھا، اس کی شادی ہوئی تھی مدینے میں جناب زکریا سے، تو جناب علی سے روایتہ کیا تھا کہ مولا اگر اللہ نے بیٹا دیا تو نوکر بنائیں گے حسین کا، اور بیٹی عطا کی تو کنیز بنائیں گے آقا زادی زینب کا۔ میرے دوستوں یہ راستہ چلتا گیا، جب یہ واقعہ آیا کربلا کا تو یہ چلے گئے تھے شام۔ جب اس زندان میں آل محمد آیا جہاں غلام اور کنیزیں پھرتے تھے، جب اس زندان میں آیا فجر کی نماز پڑھ کر عبداللہ بلخی اسی زندان سے گزرا، نظر پڑی 4 سال کی بچی پر جس کے کانوں سے خون بہ رہا تھا، کربلا کی مٹی بال میں پڑی ہوئی تھی، دیکھا وہاں سے واپس لوٹا اور کہا سچیا تمہیں مولا سے وعدہ یاد ہے؟ ہم نے وعدہ کیا تھا مولا سے کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو نوکر بنائیں گے حسین کا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو کنیز بنائیں گے زینب کا۔ اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی، لیکن زکریا آج میں اسی زندان میں ایک 4 سال کی بچی دیکھ رہا ہوں جسے آپ کو کنیزیں بکتی ہیں، اسی زندان میں بچی دیکھ رہا ہوں۔ چلو وہ خرید کر کے مدینے چلے، چلو وہ خرید کر کے مدینے چلے۔ میرے دوستوں فجر کی نماز پڑھ کر دوسرے دن زکریا آئی زندان میں آ کے بیٹھ گئی، کونے میں ایک 4 سال کی بچی کو دیکھا جس سے تازہ خون بہ رہا تھا کانوں سے، اور کربلا کی بالوں میں مٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس کو بلایا، بیٹا گھر آؤ۔ جب جناب سکینہ قریب آئی کہا بیٹا معاف کرنا، یہ وہ زندان ہے جہاں غلام اور کنیزیں بکتی ہیں۔ کب خدا جانے کب تم بک جاؤ، خدا جانے تم کب بک جاؤ۔ میں چاہتی ہوں تمہیں خرید کر کے مدینے لے کے چلو۔ میرے دوستوں یہ الفاظ سنے تھے، جناب سکینہ دوڑ کر مفتی کے پاس آئی اور کہا ماں بابا حسین نے یہ بھی لکھ دیا تھا کیا؟ ماں بابا حسین نے یہ بھی لکھ دیا تھا کیا؟ ماں بابا حسین نے یہ بھی لکھ دیا تھا، یہ عورت مجھے خرید کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ جملہ تھا میرے دوستوں، یہ جناب سید سجاد کے پاس آئے، بیٹا یہ عورت سکینہ آپ کو خرید کرنے کے لیے آئی ہے، کہا وہ بیمہ پوچھو تو صحیح ہے تو۔ جناب زینب جو قریب آئی دیکھا یہ تو وہی زکریا ہے جو میرے پاس قرآن پڑھتی تھی، یہ تو وہی زکریا ہے جو میرے پاس قرآن پڑھتی تھی۔ زکریا نے ہاتھ باندھ کر کہا پہچانا نہیں، کہتے معاف کرنا، یہ وہ زندان ہے جہاں غلام اور کنیزیں بکتی ہیں۔ آج نہیں تو کل یہ سارے قیدی بک جائیں گے، میں اس کو خرید کرنے کے لیے آئی ہوں۔ لیکن آپ کو پتا ہے میں کیوں خرید کرنے کے لیے آئی ہوں؟ میرے مرشد رہتے ہیں مدینے میں، ہم نے جب شادی کی تھی تو ہم نے اپنے مولا علی سے وعدہ کیا تھا کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو نوکر بنائیں گے حسین کا، بیٹی پیدا ہوئی تو کنیز بنائیں گے زینب کا۔ جب کہا کنیز بنائیں گے زینب کا تو جناب زینب نے رو کر کہا ابھی وہ زینب نہیں رہی، ابھی زینب کنیزوں کے لائق نہیں رہی۔ یہ جملہ سننا تھا، یا جناب زکریا نے کہا ایسے مت کہو، میری مرشدزادی ایسی ہے، تمام دنیا کی عورتیں نوکرانی بیٹھ جائے تو کم ہے۔ اب جناب زینب بال کھلے زندان میں چلنے لگی، ادھر جناب زینب چلی یا زکریا نے دیکھا یہ چلنا تو میری آقا زادی زینب کا ہے، یہ چلنا تو میری آقا زادی زینب کا ہے، کہیں میں تباہ تو نہیں ہو گئی؟
आओ, जाओ घर से कुरान लेकर आओ। कहा कुरान को क्या करोगी? कहा जब जनाब ज़ैनब के पास कुरान आता था तो बुलंद होकर आका दादी का तवाफ करता था। कहा घर से कुरान लेकर आओ, कहीं मैं लुट तो नहीं गई, खदीजा ही कुरान लेकर आई। मुझे कसम है समंदर की, जैसे ही कुरान आया बुलंद हुआ, ज़ैनब का तवाफ किया, इधर ज़ैनब का तवाफ किया, ज़करिया दौड़ी, जनाब ज़ैनब के कदम पर गिर पड़ी। आका दादी अगर आप ज़ैनब है तो अब्बास कहाँ गया, अकबर कहाँ गया, हुसैन कहाँ गया? वहाँ सारे शहीद हो गए और उसको खरीद करने के लिए आई हो। वो हुसैन की बेटी सकीना है, सकीना का नाम आया, घर दौड़ी और अब्दुल्ला को कहा, अब्दुल्ला तुमने कयामत खराब कर दी, जिसको तुमने खरीद करने के लिए कहा था वो हुसैन की बेटी सकीना है। अब्दुल्ला दौड़ा, छुरी ली और ज़बान को काट कर हाथ और सैयद सज्जाद के पास लेकर, मौला मुझे माफ करो, मौला मैंने बड़ी गुस्ताखी की। यार हमारे आज इस इबादत को अपनी बारगाह मकबूल और मुस्तजाब बानान मजालिस जितने भी हैं, नासिर भाई, चौधरी मोहम्मद अली खान, कर्नल मोहम्मद अयूब, वजाहत भाई, उसके भाई, रिश्तेदार जिन्होंने ये बड़ा एहसान किया है, उनको बड़ी जिंदगी दी। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शफाए कामिला अता फरमा। हमारे ब्रिगेडियर कर्नल ब्रिगेडियर गजल के पास इसका ऑपरेशन हुआ है, सारे मिलकर दुआ मांगे कि अल्लाह शर्त कामिला अता फरमा। या अल्लाह हुसैन का जिक्र, आले मोहम्मद का तज़किरा क़यामत तक जारी और सारी। जो बीमार हैं, हमारे माएँ, बहनें, बेटियाँ, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, सादात, गैरसादात, उनको हर तकलीफ से दूर फरमा। या अल्लाह जो हाल परेशान है उसको परेशानी से बचा। या अल्लाह जो किसी मुश्किल में है, आपको आता है मुश्किल को शाखा, उससे मुश्किलों को दूर फरमा। या अल्लाह हमारे वो नौजवान जो किसी तरह से भी तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको हर मैदान में कामयाबी और कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह ये हजारों की तादाद में मोमिन जो मौजूद हैं, या अल्लाह खैर खूबी से अपने बच्चों के साथ मिले, रास्ते के खतरे से उनको महफूज रखो। या अल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हम रहते हैं, बसते हैं, उनको बड़ी जिंदगी अता फरमा। हमारे मुसलमान भाइयों को तौफीक अता फरमा, वो रसूल को और आले रसूल को पहचानने की कोशिश करें। या अल्लाह ये हुसैन का जिक्र, आले मोहम्मद का तज़किरा क़यामत तक जारी और सारी रहे और बानियान मजाज के तमाम दीनी और दुनियावी नेक मकासद पूरे कर। या अल्लाह हमारे मुक़द्दस मकामात, चाहे ईरान हो, इराक़ हो, शाम हो, मदीना मुनव्वरा हो, मक्का मुकर्रमा हो, उनको हर शर की शर से महफूज रखो। या अल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मोमिन रहते हैं, उनको अर्जी और समावी बलियात से, तफक्कुरात से दूर फरमा। या अल्लाह हमारे मोमिनीन जो दूर दूर से आए हैं, वो खैर खूबी से अपने बच्चों के साथ मिले, रास्ते के खतरे से उनको महफूज रखो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व